السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اب تک جو ہے اس کے 3 والیوم جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں۔ تیسرے والیوم کا جو ہے آخری چیپٹر چل رہا ہے اور اس آخری چیپٹر میں آج جو سب چیپٹر ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6069۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو بکر آئے تو آپ نے ان کے لیے خاطر کوئی حرکت نہ کی اور نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر تشریف لائے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت کی، نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عثمان تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان حیا دار شخص ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھ تک نہ پہنچا سکیں۔ حدیث نمبر 6070۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان ہے۔ حدیث نمبر 6071۔ اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ اور ترمذی نے فرمایا ہے، یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں اور وہ منقطع ہے۔ حدیث نمبر 6072۔ عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ غزوہ تبوک کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، 100 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کے لیے راہ میں میرے ذمہ ہیں۔ پھر آپ نے لشکر کے لیے آمادہ کیا تو عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کی راہ میں 200 اونٹ ماں ساز و سامان میرے ذمہ ہیں۔ پھر آپ نے ترغیب دلائی تو عثمان کھڑے ہوئے تو عرض کیا، اللہ کی راہ میں 300 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے فرما رہے تھے، عثمان نے اس کے بعد جو بھی عمل کیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حدیث نمبر 6073۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرا تیار فرمایا تو عثمان نے اپنی جیب میں 1000 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ کی گود میں ڈھیر کر دیے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی گود میں انہیں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان نے جو بھی عمل کیا آج کے بعد وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا۔ حدیث نمبر 6074۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کے لیے حکم فرمایا تو عثمان مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر گئے تھے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان کی خاطر ان کی اپنی ذات کی خاطر ہاتھوں سے بہتر تھا۔ حدیث نمبر 6075۔ ثمامہ بن حزن قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت گھر کے پاس تھا جب عثمان نے اپنے گھر سے جھانک کر فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ روما کنویں کے علاوہ وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ پھر عثمان نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد اپنے تمام نمازیوں کے لیے تنگ تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آل فلاں سے زمین کا قطع خرید کر اس سے مسجد کی توسیع کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں
کیا تم جانتے ہو کہ جیش العسرہ کو میں نے اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عثمان نے فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ پر تھے اور اس وقت ابو بکر، عمر اور میں آپ کے ساتھ تھا؟ پہاڑ نے حرکت کی حتیٰ کہ زمین پر کچھ ٹکڑے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، انہوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ حدیث نمبر 6076۔ مرا بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کے قریب ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اتنے میں ایک آدمی گزرا، اس نے ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس فتنے کے دن ہدایت پر ہوگا۔ میں ان کی طرف گیا، دیکھا وہ عثمان بن عفان ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کا چہرہ آپ کی طرف پھیر کر عرض کیا یہ وہ آدمی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6077۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، امید ہے کہ اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، اگر وہ تم سے اسے اتروانا چاہیں تو تم ان کی خاطر اسے نہ اتارنا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث میں طویل قصہ ہے۔ حدیث نمبر 6078۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا تو فرمایا یعنی عثمان اس مظلوم شہید کر دیے جائیں گے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اس کی سند غریب ہے۔ حدیث نمبر 6079۔ ابو سہیلہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے محاصرے کے دن مجھے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور اس پر میں قائم ہوں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6080۔ عثمان بن عبداللہ بن محب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر سے ایک آدمی حج کے ارادے سے آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ قریشی ہیں۔ اس نے کہا ان میں شیخ معتبر عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر۔ اس آدمی نے کہا ابن عمر، میں تم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی وہ موجود نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ ابن عمر نے فرمایا آؤ میں تمہیں واضح کروں، رہا ان کا غزوہ احد سے فرار ہونا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، رہا ان کا بدر سے غائب ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ ان کی اہلیہ تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آپ کے لیے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مجاہد کے برابر اجر و ثواب ہے اور اس کے برابر آپ کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ہے، رہا ان کا بیعت رضوان کے وقت موجود نہ ہونا تو اگر مکہ میں عثمان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو آپ اسے بھیجتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بیعت رضوان عثمان کے مکہ چلے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کے لیے ہے۔ پھر ابن عمر نے فرمایا اب یہ جوابات اپنے ساتھ لے جانا اور انہیں یاد رکھنا۔ حدیث نمبر 6081۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو سہیلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے مخفی طور پر کوئی بات کر رہے تھے اور عثمان کا رنگ متغیر ہوتا تھا۔ جب محاصرے کا دن تھا تو ہم نے کہا کیا ہم لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک امر کی وصیت کی ہے اور میں اپنے آپ کو اس کا پابند رکھوں گا۔ حدیث نمبر 6082۔ ابو حبیبہ سے روایت ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوئے جب کہ عثمان اس میں محصور تھے۔ انہوں نے ابو ہریرہ کو سنا کہ وہ عثمان سے بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، انہیں اجازت مل گئی، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد تم فتنہ اور اختلاف دیکھو گے، یا فرمایا اختلاف اور فتنہ دیکھو گے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے یا آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امیر اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑو، اور آپ اس امیر کے متعلق عثمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ امام بیہقی نے دونوں احادیث دلائل النبوہ میں روایت کی ہیں۔ کتاب الفضائل و شمائل میں ہے کہ ان تینوں کے مناقب کا بیان، مطلب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ان تینوں کے مناقب کا بیان ہے۔ حدیث ہے اس میں 6083۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور ابو بکر، عمر اور عثمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس نے حرکت کی تو آپ نے اپنے
اس پر پاؤں مار کر فرمایا احد ٹھہر جا، تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حدیث نمبر 6084۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ میں نے اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیا تو وہ ابو بکر تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں جنت کی بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی دروازہ کھولنے کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ عمر تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب کے بعد جن سے ان کا واسطہ پڑے گا تو وہ عثمان تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں بتایا تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا اللہ ہی مددگار ہے۔ حدیث نمبر 6085۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر، عمر اور عثمان کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6086۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات مجھے خواب میں ایک مرد صالح دکھایا گیا، گویا کہ وہ ابو بکر ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلق ہیں، اور عثمان عمر کے ساتھ معلق ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا مرد صالح سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے جو ایک دوسرے کے ساتھ معلق ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دین کے والی ہیں جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔